الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. معزز حاضرین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث بہت ہی معمولی اور بہت ہی چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت ہی ایک طرف آسان کام بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ کام بہت ہی مشکل ہے جو لوگ اپنی انا کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے غرور میں رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ صرف اپنی منوانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا ایک مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یہ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ انسان کے ساتھ 3 خاندان جڑے ہوتے ہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال۔ یہ تینوں خاندانوں کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر استوار رکھنا اور سارے تعلقات کو جوڑ کر رکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم جس انسان کو بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان سے دور رہنے والا کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہم عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان والے جو ہوتے ہیں ان خاندان والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ کہا، یعنی صرف مسکرانے پر صدقہ ہے۔ اور عموماً اکثر لوگ، میں آپ کو بتلا دوں، جو آج دشمنیاں ہوتی ہیں، بغض حسد جو ہوتا ہے، اس وجہ سے انسان دیکھ کر بھی مسکراتا نہیں ہے، اور حسد کو مکمل طور پر اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں کیا فرمایا؟ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد کیا ہے؟ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح سے آگ مکمل طور پر لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح سے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس مسکراہٹ کو اس حسد کی بنیاد پر اگر دبا دیں گے، مسکراہٹ کو اپنے چہرے پر نہیں لائیں گے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں ہم آ جائیں گے، ہمارے سارے نام اعمال برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اور یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ جو یہ جو تعلقات کے درمیان جو دراڑیں ہیں، اس کو ہم کس حد تک رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی تحدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ہرگز حلال نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ کسی انسان سے تعلقات نہ رکھے۔ 3 راتوں سے زیادہ کسی انسان سے تعلقات نہ رکھے، یعنی بات چیت بند کر دے، مکمل طور پر کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے، منہ تکرا رہا ہے، پھر کوئی اور دوسرے کو دیکھ رہا ہے، منہ پھیر لے رہا ہے، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔ ان دونوں میں بہترین انسان وہ ہے جو آگے بڑھ کر کے سلام کرے، جو آگے بڑھ کر کے مسکرا کر کے اپنے چہرے کو پیش کرے۔ یہ بہت ہی بڑا جگر والا کام ہوتا ہے، آگے بڑھ کر کے دشمنیوں کو، حسد کو، کینہ کپٹ کو دباتے ہوئے، اپنی انا کو مکمل طور پر دفن کرتے ہوئے سامنے والے انسان کو دیکھ کر کے مسکرانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات بتلائی ہے کہ انسان حسد کرنے کی بنیاد پر مکمل طور پر برباد ہو جاتا ہے نام اعمال کے ساتھ، تو اسی طرح سے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے۔ کیا خوشخبری دی ہے؟ مسند احمد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آتے ہیں، اور وہ انصاری صحابی وضو کیے ہوئے ہوتے ہیں، خطرات ان کی داڑھی سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا دن گزرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں صحابہ کرام وہی انصاری صحابی،
پھر تیسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو انہی صحابہ کی جماعت میں موجود ہوتے ہیں، وہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو خوشخبری سنا ہے وہ کس بنیاد پر سنا ہے، مجھے جاننا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس صحابی کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں، مہمان بن جاتے ہیں اور وہیں پر وہ دن گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ عمل کرتے ہیں، یعنی نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد کے موقع پر تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور مکمل طور پر سنت اذکار جیسے صحابہ کرام عمل کرتے ہیں ویسے ہی عمل کر رہے ہیں، تو انہیں کوئی ایک ایسی نئی چیز دکھائی نہیں دی جس کی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنائیں۔ تو اسی لیے وہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ وہ کون سا نیک عمل کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنے سے پہلے جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس بات کو غور سے سنیے گا، میں آج تک کسی بھی انسان کے متعلق اپنے دل میں حسد نہیں رکھا ہے، کسی بھی انسان کے متعلق اپنے دل میں حسد نہیں رکھا ہے، شاید اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنائے ہوں گے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حسد کو رکھنے کی بنیاد پر مکمل طور پر ایک وعید سنائی ہے تو دوسری جگہ جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ تو جس قدر ہو سکے اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھنا ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے ایک مسکرانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی، کسی بھی انسان کو دیکھتے تو مسکراتے، کسی بھی انسان کو دیکھتے تو مسکراتے، صرف اس مسکراہٹ کی وجہ سے انسان کے اخلاق پہچانے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی مثالیں کئی ہیں۔ ایک شخص آیا، بدو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں شال ڈال کر کے کھینچنے لگا، پیچھے سے زور سے کھینچنے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر نشانات بیٹھ گئے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، آخر کیوں اس طرح سے معاملہ کر رہے ہو؟ اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بیت المال میں سے مال چاہیے، میری ضرورت ہے، مجھے بیت المال سے مال چاہیے بس۔ صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جو چاہیے آپ انہیں دے دیجیے، خلاص یہیں پر معاملہ ختم۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا۔ تو اسی لیے اگر سامنے والا بگڑ رہا ہے تو پھر ہمیں اس طرح سے حسد کینہ کپٹ میں اپنے آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کسی انسان سے حسد کرنا چاہتے ہیں، کسی انسان سے غصہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کی بھی تحدید سے ہے۔ مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، دشمنی، بغض، عداوت جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی خاطر کرنا چاہیے۔ اگر محبت کرنا چاہتے ہیں کسی انسان سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی خاطر کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان سے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس انسان کو پسند کرتا ہے، ہم بھی اس انسان سے تعلقات کو استوار رکھنا ہے۔ جس انسان سے اللہ رب العالمین جس انسان کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ہم بھی ان سے تعلقات رکھنا۔ یعنی جو انسان مکمل طور پر شرک میں مبتلا ہو، جو انسان مکمل طور پر بدعت و خرافات میں ملوث ہو چکا ہے، ایسے انسان سے ہم اگر بغض رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے انسان سے رکھ سکتے ہیں۔ ہم جو مومن انسان ہے، جو نماز کا پابند ہے، صرف ذاتی دشمنیوں کی بنا پر اپنی مسکراہٹ کو ختم کر دیے، بالکل حسد دشمنیاں شروع کر دیے، تو پھر یہ چیز کہاں تک ہمیں لے جاتی ہے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بتلا دیا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داری کیا کہتی ہے کہ جو مجھ سے تعلقات رکھتا ہے گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین سے تعلقات کو جوڑے رکھا، جس نے مجھے توڑ دیا اس نے اللہ رب العالمین سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ تو اسی لیے جس قدر ہو سکے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، تعلقات کو استوار رکھنا ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو مسکرا کر کے ملنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادتوں میں سے یہ ایک عادت بتلاتے ہیں سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی انسان سے بات کرتے تو مکمل طور پر متوجہ ہو کر کے خوشنما چہرہ رکھ کر کے بات کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس قدر ہو سکے مسکرا کر کے بات کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے ایک غیر مسلم انسان بھی ایمان لانے کا سبب بن سکتا ہے۔
رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس قدر ہو سکے اپنی انا کو دفن کر کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاندانوں کو مکمل طور پر جوڑے رکھنے اور اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔